ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے خواتین گھر میں نماز تراویح کیسے ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین گھر میں انفرادی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ نماز تراویح پڑھنے کا فائدہ: نماز تراویح تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا، جو ہے تہجد کی نماز صبح پڑھی جاتی ہے، تو نماز تراویح بھی جو ہے تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی حد کوئی نہیں، جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تراویح کی نماز کا مقصد قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا ہے۔ تراویح نفل نماز ہے، اس میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان رضی اللہ عنہ قرآن مجید سے دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس حدیث سے ایک اصول ملتا ہے کہ فرض نماز کا یاد رکھیے گا، فرض نماز میں جتنی بھی تلاوت ہوگی وہ زبانی ہوگی، چاہے کسی کو کم سے کم بھی آتا ہے۔ لیکن فرائض کے علاوہ جیسے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، نماز تراویح ہے، تہجد کی نماز، اس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کرے تو اس میں قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کی جا سکتی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ خواتین گھر میں نماز تراویح ادا کر کے کیسے زیادہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، نماز تراویح کا مقصد قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ خواتین تراویح کی نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتی ہیں۔ تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ نماز تراویح میں قرآن مجید آپ کس کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے، خواتین و مرد اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے، اگر مساجد میں مردوں کو جانے کو کوئی مسئلہ ہے تو ویسے تو انہیں مساجد میں ہی مردوں کو جانا چاہیے۔ خواتین کو گھر میں اگر ان کے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں نماز جو ہے ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین چاہیں تو ایک پارہ 8 تراویح میں پورا پڑھ سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں اگر 2 رکوع قرآن مجید کے پڑھے جائیں تو ایک پارہ روزانہ تراویح میں مکمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مساجد میں بھی ایک پارہ روزانہ تراویح میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے، آپ 8 رکعت نماز نفل تراویح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 2 رکوع پڑھتی ہیں تو آپ کا ایک جو ہے پارہ وہ مکمل ہر روز ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ نماز تراویح میں زیادہ قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو آدھا پارہ بھی 8 نماز تراویح میں پڑھ سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں 1 رکوع اگر وہ پڑھیں گی تو آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ 8 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں اگر 1 رکوع پڑھا جائے سورہ فاتحہ کے بعد تو آدھا پارہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے نماز تراویح پڑھنے کا کہ جو قرآن پاک کی وہ صورتیں جو آپ ریگولر پڑھتی ہیں، جو آپ کو پڑھنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ جو ہے 8 رکعت نماز میں جب ہم پڑھیں گے تو وہ اس کی 56 آیات بنتی ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کی کل آیات 83 ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت نماز تراویح میں سورۃ یاسین مکمل پڑھتی ہیں، یعنی کہ 83 آیاتیں، آپ فرض کریں آپ نے 50 پہلی رکعت میں پڑھ لی اور باقی آپ نے دوسری رکعت میں پڑھ لی، تو اس طرح پوری سورہ یاسین 2 رکعت نماز میں پوری ہو جائے گی اور اس کی 83 آیات پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح سورہ رحمان کی کل آیات 78 ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز تراویح میں سورۃ رحمان بھی مکمل پڑھ سکتی ہیں۔ تیسرا، سورۃ واقعہ کی کل آیات 96 ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز تراویح میں سورۃ واقعہ بھی مکمل پڑھ سکتی ہیں۔ وہی ہے، فرض کریں اگر آپ 50 یا 60 آیات پہلی رکعت میں پڑھ لیں، باقی دوسری رکعت میں، تو سورۃ واقعہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سورۃ ملک کی کل آیات 30 ہیں اور سورۃ مزمل کی کل آیات 20 ہیں۔
آپ 2 رکعت نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھ سکتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ ملک پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ مزمل پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کی 8 رکعات نماز تراویح مکمل ہو جائے گی۔ یہ آیات ٹوٹل 363 بنتی ہیں، جو کہ آپ 8 رکعت نماز تراویح میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ نماز تراویح کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، جو طریقہ بھی آپ کو آسان لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ روزانہ کا 1 پارہ پڑھ سکتی ہیں تو 1 پارہ پڑھ لیں، آپ کو لگتا ہے آپ آدھا پارہ پڑھ سکتی ہیں، آپ آدھا پارہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بس پارہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، وہ صورتیں آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، جو روٹین میں آپ زیادہ تلاوت کرتی ہیں، تو آپ وہ صورتیں نماز تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، جو بھی آپ نے اپنی آسانی خود دیکھنی ہے۔ نماز تراویح میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ: ایک میز پر آپ اپنا سپارہ سائڈ پر رکھ لیں، رکوع میں جاتے وقت سپارہ میز پر رکھ لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سپارہ دوبارہ ہاتھ میں پکڑ کر آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، رکوع کے حساب سے نماز میں آپ سپارہ پڑھیں۔ فرض کریں آپ نے سپارہ پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو رکوع پہ آپ ختم کریں، کیونکہ جب فرض کریں آپ نے ایک ایک رکوع پڑھنا ہے تو پہلا رکوع ایک رکعت میں پڑھیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں تو دوسرا رکوع۔ جب رکوع وائز آپ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ نے لاسٹ کہاں تک تلاوت کی تھی، ورنہ کئی دفعہ پھر آیات ذہن میں نہیں آتی کہ کہاں تک پڑھی تھی۔ اگر رکوع وائز آپ کریں گی تو پھر آپ کو آسانی سے یاد آ جائے گا کہ اس رکوع تک آپ نے لاسٹ رکعت میں پڑھا تھا۔ نماز تراویح میں اگر آپ کو سپارہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تو آپ نماز تراویح میں وہ صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں جن کو پڑھنا آپ کو آسان لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز تراویح کہاں ادا کریں؟ اگر خواتین کو مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے تو مسجد میں ادا کریں، یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ نمبر 2، اگر مسجد جانے کا موقع نہ مل سکے تو گھر میں نماز تراویح ادا کر کے بھی خواتین اجر کما سکتی ہیں۔ نمبر 3، گھر میں تراویح کی جماعت بھی کی جا سکتی ہے، مرد بھی تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت فرض یا نفل نماز میں جماعت کروا سکتی ہے؟ تو دین کا علم رکھنے والی عورت خواتین کی جماعت کرا سکتی ہے۔ یاد رہے، عورت مرد کی طرح صف سے آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ پہلی صف کے درمیان میں دوسری عورتوں کے برابر کھڑی ہوگی اور امامت کرائے گی۔ حضرت ورقہ حافظہ قرآن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محلے کی عورتوں کو امامت کرانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ورقہ بنت نوفل سے روایت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید یاد کر رکھا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں باجماعت نماز کے لیے مؤذن کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ دوسری حدیث بھی ابو داؤد کی ہے، حضرت ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کے لیے مؤذن مقرر کر رکھا تھا جو ان کے گھر میں عورتوں کے لیے اذان دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے محلے کی عورتوں کو امامت کرائیں۔ اب ضروری بات، اب ان دونوں حدیثوں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عورت بھی امامت کروا سکتی ہے، مگر ایک اصول یاد رکھے گا، عورت صرف عورتوں کو امامت کرا سکتی ہے، مرد کو نہیں کروا سکتی۔ مرد تمام عورتوں کو کروا سکتا ہے، مگر عورت مردوں میں سے چھوٹے بچے لڑکے کو بھی نہیں کروا سکتی، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب ضروری بات، آپ سب کو معلوم ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، اور عورت خواتین کو فرض نماز کی جماعت بھی گھر میں کروا سکتی ہے، اس طرح وہ 27 گنا جو ہے اجر کما سکتی ہیں۔ عورت نماز تراویح کی جماعت میں خواتین کو گھر بھی کروا سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ عورت جب جماعت کرائے گی تو پہلی صف میں خواتین کھڑی ہوں گی تو وہ جماعت کرانے والی خاتون بھی ان کے درمیان کھڑی ہوگی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ مردوں کا کیا اصول ہے جماعت کروانے کا کہ مرد ہمیشہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، مگر جو خواتین ہیں وہ مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی جماعت کی نماز اگر وہ کروانا چاہتی ہیں۔ فرض کریں گھر میں 2 خواتین ہیں، 3 ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 27 گنا زیادہ ثواب لے لیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ 2-3 عورتیں مل کے نماز ادا کر لیں، ایک اس میں جماعت کروا دیں، 27 گنا ثواب آپ کو گھر بھی مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز تراویح بھی اگر پڑھانی ہے تو وہ عورت جو ہے صف کے درمیان کھڑی ہوگی اور وہ جماعت کروا سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے حضرت ورقہ کی دونوں حدیث میں نے آپ کو جو ہے بتا دی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کی نماز جو ہے کرانے کا حکم دیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے. نماز تراویح پڑھنے کا بہت فائدہ ہے. انسان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اگر کسی کو مسجد میں جانے کا موقع ملے تو وہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اگر کسی کو مسجد جانے کا موقع نہیں ملتا تو آپ گھر میں بھی نماز تراویح ادا کر کے اجر کما سکتی ہیں. آپ کو میں نے 3 طریقے بتا دیے ہیں. جو ان سا طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے کو اپنا لیں. کیونکہ دیکھیں رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اب اس میں آپ کو پتہ ہے روزے رکھیں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی, سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے, اس میں بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح جو رمضان کی 5 راتیں ہیں ان میں ہم جا کے اللہ کو راضی کریں گے, اس میں بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ رمضان المبارک میں اتنی زیادہ عبادات ہیں جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور نماز تراویح بھی اس میں سے ایک اہم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.